بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اصل میں کچھ لوگوں کے ڈیمانڈ پر مجھے جو ہے سیکشن رکھنا پڑ رہا ہے اصل میں، اور 2 سال پہلے لیا تھا میں نے الحمدللہ. تو اس وجہ سے مجھے آپ لوگوں کی کلاس اسکپ کرنی پڑی کیونکہ میں اس کی تیاری میں لگی ہوئی تھی صبح سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی انشاءاللہ، کہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کو سمجھانے کی پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو تیار ہیں آپ سارے لوگ سننے کے لیے انشاءاللہ؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج جس ٹاپک پر ہم جمع ہوئے ہیں ڈسکشن کے لیے، تو اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اذن سے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو سارے لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ہے کون سا مہینہ جو ہے ابھی شروع ہو رہا ہے؟ چلیے بتائیں کون سا مہینہ ہے جو شروع ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھیے کہ کچھ ابھی چند مہینے پہلے جو ہے نیکیاں کمانے کا ایک مہینہ جو ہے وہ آ کر گیا. وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کا مہینہ. اور دیکھیے کہ اس میں یعنی کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کے بارے میں ہم سبھی کو یہ بات پتہ ہے کہ اس میں جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا 70 گنا ہمیں جو ہے بڑھا کر دیتے ہیں الحمدللہ. سب کو پتہ ہے، یعنی کامن بیس پہ یعنی جو بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف روزے دار کوئی نہیں، بلکہ کسی نے بھی اچھے عمل کیے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 70 نیکیاں جو ہے وہ اس سے بڑھا کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے تو لوگ جو ہے دیکھیں کہ اس میں بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ یہ جو ذی الحجہ ہے یہ مہینہ بھی اپنے آپ میں بہت فضیلت رکھتا ہے، بہت فضل والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ مہینہ لوگوں میں اتنا معروف نہیں ہے. اینڈ دین کہ وہ سوچتے ہیں ایسا ہو چلو بھائی یہ مہینہ تو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو حج پہ جانے والے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا خصوصیت ہے، اس میں ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ مہینہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضیلت والا ہے، اور اس کا پتہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے چلتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کا عمل، یعنی جو بھی انسان عمل کرتا ہے، کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہیں ہے. دیٹ مینس کہ انسان یہ جو ہے اچھا ذی الحجہ کا پورا مہینہ نہیں ہے، شروع کے 10 ڈیز یعنی فرسٹ عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باقی پورے سال کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے اچھا دیکھیے کہ ایک ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو الحمدللہ ابھی حیات ہے ہم، رمضان کا مہینہ آیا، اس میں ہمارا ایمان کتنا بوسٹ ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول کتنا ہمارا بڑھ جاتا ہے.
ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو کتنی ہماری تیاریاں ہیں نا کہ راشن بھراؤ، شاپنگ کرو، دین اس کے بعد گھر کی صاف صفائی کرو، ایسا کرو ویسا کرو. کیوں؟ تاکہ ہم جو ہے ہمارے روزے اچھے سے گزارے، یہ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے جو ہے وہ گزر جائے، اسی لیے کرتے ہیں نا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ تیاری جو انسان کرتا ہے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کام بہت آسان ہو جاتا ہے نا. اور اس میں یعنی کہ جو نیکیاں جو ہوتی ہے اس میں بھی رمضان میں بھی لوگ بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اگر آج بھی مسلمان کو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے اس کا امپورٹنس اگر اسے پتہ چل جائے نا تو یس ڈیفینیٹلی وہ اس کی بھی تیاری کرے گا. یس تیاری اس لیے کرے گا کیونکہ دیکھیے کہ جب ہم کسی کام کو مطلب تیاری کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر پاتے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے دیکھیے کہ ابھی رمضان کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ چلو بھائی ایمان کا لیول بوسٹ ہو گیا ہمارا. دین اس کے بعد جو ہے وہ اور 2 مہینے پہلے ہی گئے نا، وہ 2 مہینے پہلے. دین اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تھوڑا سا ایمان کا لیول ہمارا لو ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کتنی اچھی اپرچونٹی ہمیں دی ہے. شوال کا مہینہ گیا، دین ذی قعدہ کا مہینہ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے، پھر ہمیں جو ہے موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے پھر اپنے ایمان کے لیول کو بوسٹ کر سکے. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ یہ مت سوچیے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو میں ان کا سب پورا سن لیتی ہوں، دین اس کے بعد میں بیٹھوں گی پلان کروں گی میں کیا کروں کیا نہیں کروں. نہیں، ایسا مت کریے، بلکہ بالکل اسی وقت آپ اللہ کی محفل میں بیٹھیے نا، ارادہ کرے، اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ یہ 10 ڈیز کی فضیلت جب مجھے پتہ چل جائے گی اینڈ جب مجھے اس میں کرنے کے کام پتہ چل جائیں گے نا تو انشاءاللہ میں اسے ضرور کروں گی. چلیے سارے لوگ جو ہے اللہ سے وعدہ لے لیں کہ انشاءاللہ میں اس کو ضرور کروں گی سے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پھر یہاں پہ دیکھیے کہ اچھا کیوں کرے سوال آتا ہے نا، کیوں کرے بھائی، کیوں ارادہ کرے، کیوں وعدہ کرے. دیکھیے اس لیے کہ یعنی کہ یہ درس ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی اہمیت پتہ چلے، آپ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں نے جب آپ کو بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے یا اس مہینے کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں، کون سے 10 دن کی بات چل رہی ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یعنی یہ 10 دنوں کے جو عمل ہے وہ بہت محبوب ہے. اب جیسے ہی صحابہ نے یہ بات سنی نا کہ مطلب اچھا یہ 10 دن میں جو ہم عمل کریں گے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو صحابہ کو یہ سن کے تو بہت ایک کوشچن آیا. آپ کو آیا کچھ سوال؟ دیکھیے ہمیں تو اتنے سوال بھی نہیں آتے، لیکن صحابہ چونکہ دے آر ویری پریزنٹ مائنڈ کہ ان کو اپنے اعمال کی فکر تھی اور وہ تو سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن اور ان کا ایمان کا لیول اس درجے کا تھا نا. ہمارا تو بھائی ایمان ہے ہی نہیں ویسا کہ ہمارے ذہن میں کوشچن آئے کسی بھی نیکی کو سامنے دیکھ کر یا سن کر نا. تو خیر صحابہ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کو جو ہے وہ جہاد تو سب سے زیادہ پسند ہے، تو مطلب کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہے مطلب اتنا امپورٹنٹ نہیں رکھتا ہے؟ یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دیا صحابہ کے کہ ہاں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں تم نیکی کے کام کرو گے. ہاں لیکن بات پوری سنیے، لیکن کوئی ایسا مجاہد یعنی کوئی ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور یعنی جان کے ساتھ نکلا، مال لے کر نکلا، لیکن وہ اپنے جان اور مال کے ساتھ واپس نہیں آ پایا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، سوچیے ذرا. دیٹ مینس اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا جان سے ہی گیا تو ٹھیک ہے، اس کی نیکی تو اس درجے کو پہنچ جائے گی. لیکن اگر یہ کوئی سوچے کہ نہیں بھائی چلو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 10 دن صرف ہے نا اللہ کے راستے میں نکل جاتی ہوں، تو نہیں، اللہ کو وہ محبوب نہیں ہے.
ٹھیک ہے، अल्लाह को वो भी महबूब नहीं है. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی یعنی کہ تو وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے، دین اس کی جان بھی گئی، اس کا مال بھی گیا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے محبوب ہوگا، ادروائز نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا آپ بالکل اس حدیث سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ واٹس the importance آف these 10 days، کتنا امپورٹنٹ ہے ان 10 دنوں کا. دیکھیے پھر میں نے آپ کو بات بتائی کہ رمضان میں جو نیکیاں انسان کرتا ہے نا وہ کامن ہوتی ہے، کامن بیس پہ، یعنی ایوری ون نو ہاں بھائی میں ایک عمل کروں گی تو 70 اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے مجھے، یہ کریں گے وہ کریں گے نا. لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں پر اگر یہ 10 دن کی نیکیاں جو ہے وہ خاص لوگ کرتے، پتہ ہے آپ کو، چونکہ بھائی اس کے عمل بالکل عام نہیں ہے، اس کی وہ بات ایک دم عام نہیں ہے کہ ایک دم کامنلی سب کو پتا ہو دین سب لوگ عمل کریں، نہیں. اٹس ویری 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 VIP 10 days. اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ کہ کچھ خاص اللہ کے جو بندے ہوں گے جو بھائی جنہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ 10 days کی کیا امپورٹینس ہے، دین وہ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں نا، تو پھر یہ سمجھیے ان کے لیے بہت ہی خاص ہے، بڑے خاص لوگ ہیں. شکر نکل رہا ہے آپ کے دل سے اس بات کو سن کر کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ اس کی امپورٹینس کو سنیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس پر عمل کی توفیق مانگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یہ 10 دنوں کی ہوئی نیکیاں، کی ہوئے اعمال بہت پسند. ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ یہ 10 دن ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اب دیکھیے کہ اب کریں کیا، ہم کریں گے کہ مجھے اور آپ کو الحمدللہ اللہ حیات رکھے ہمیں ان 10 دنوں میں. یقین کریے کہ جب بھی یہ 10 دن مجھے ملتے ہیں دین نیکسٹ ایئر کی مجھے یہ فکر لگ جاتی ہے، اللہ پتہ نہیں نیکسٹ ایئر میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی. جیسے ایسے یہ دن ملتے ہیں نا تو اللہ کے لیے واقعی شکر نکلتا ہے. تو دیکھیے موقع ملا ہے مجھے اور آپ کو، کرے کیا، اپنے رب کو راضی کر لے. ایک وہ رمضان کا مہینہ تھا اپنے رب کو راضی کرنے کا، ابھی الحمدللہ یہ 10 دن ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر لیں. تو ایک بات بتائیں، ایک بات میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ بتائیے، اللہ سے محبت کرتی ہیں آپ؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہوگی تو کیا وہ مجھے نہیں پسند ہوگی نا؟ کامن سینس کی بات ہے نا کہ دیکھیے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بھائی جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی چیزیں بھی ہمیں پسند آتی ہے نا، اس کی باتیں بھی ہمیں پسند آتی ہے، وہ انسان بھی ہمیں پسند آتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو دیکھیے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے اس ناطے سے تو یہ 10 دن اللہ کے محبوب دن ہو گئے نا. تو جب جو دن اللہ کو محبوب ہے تو کیا آپ اللہ سے محبت کرتی تو یہ 10 دن آپ کو محبوب نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کو بھی یہ 10 دن بہت زیادہ پسند ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ 10 دن میرے رب کو بہت پسند ہے. تو میں بھی ان 10 دنوں کو جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کو اتنا یوٹیلائز کروں، اس کے ٹائم کو، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی وقت ان 10 دنوں میں مجھے دیا ہے میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں. دیکھیے بات پہ فوراً کمنٹمنٹ کرتے جائیں اپنے آپ سے. یہ مت سوچے کہ نہیں بھائی جانے دو، پورا سننے کے بعد بیٹھوں گی سوچوں گی دین کروں گی، نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان 10 دنوں کو بھی جو ہے وہ پسند کریں. یس آپ کو بھی مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں پھر. اوکے. پھر دیکھیے کہ یہ 10 دن کس اعتبار سے پسندیدہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرا سوال ہے آپ سے، کس اعتبار سے یہ 10 دن بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ اب آپ یہ مت بولیے گا کہ عمل کے اعتبار سے. یس یہ صحیح جواب نہیں ہوگا. اعمال کے اعتبار سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ اعمال تو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہے نا. اعمال مینس کہ کچھ بھی کام ہو رہا ہے تو وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ یہ 10 دن جو ہے نیک اعمال کے اعتبار سے بہت بیسٹ ہے. نیک اعمال کے اعتبار سے آپ ایسے کچھ بھی کرتے رہیں گے تھوڑی، آپ پورا دن اپنے آپ کو دنیا کے کام میں کھپا رہی ہیں اور بڑی خوش ہو رہی، او ہو میں نے تو بہت اچھے کام کر لیے، چلو بھائی ساری نیکیاں میری جھولی میں آ گئی. نہیں، ایسا نہیں.
नेक अमाल आप करेंगी और नेक अमाल का ताल्लुक किताब और सुन्नत से होता है। अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि नेक अमाल के एतबार से ये 10 दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पूरा ध्यान, एक बात बताएं, किसकी तरफ होना चाहिए? नेकियों की तरफ होना चाहिए। अब भाई सवाल उठता है कैसे नेकियां करें, हाँ हम अपना ध्यान नेकियों की तरफ कैसे लगाएं, फिर सवाल उठता है ना, सवाल आता है ना कि ये देखिए कि कैसे, किस तरीके से, क्योंकि ये 10 दिन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, एक बात बताए मुझे, मैं आपसे पूछती हूँ कि अच्छा रमजान की शान किससे बड़ी, यानी रमजान का जो महीना है उसकी शान अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों इतनी बड़ी रखी है, क्यों इतनी उसकी इम्पोर्टेंट है, व्हाट्स द रीजन, बताइए। ओके, शरीफ नाजिल हुआ, वेरी गुड, इट्स ए करेक्ट आंसर। इट्स तो रमजान के महीने में कुरान अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुकम्मल किया, नाजिल हुआ इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूरा बुक फॉर्म में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है यानी कि इंसान को दे दिया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसान तक पहुंचा, नहीं, बुक फॉर्म में नहीं, बल्कि यानी कि कुरान मुकम्मल हुआ था, ठीक है, और वो भी आखिरी 10 रातों में। तो इसलिए रमजान की वो 10 रातें जो है वो बहुत अफजल है। लेकिन हम तो जिलहज्जा के 10 दिन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो रातें अफजल थी, यहाँ पे दिन अफजल है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए कि अब सवाल उठता है कि करे क्या भाई, अफजल तो हो गया, चलो ये पता चल गया हमें, मगर इसके 10 दिन क्यों अफजल है, क्यों अफजल है, इसके 10 दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों अफजल रखा है, बताओ आपको। देखिए कि अफजल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अक्सरियत जो मुसलमान की है वो इससे बहुत ज्यादा गफलत बरतती है, इतनी ज्यादा गफलत में। इवन अब हमारे पास देखिए कि हमारे पास इस वक्त बिल्कुल अभी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, इसमें से भी अगर मैं पूछूं कि आप जो बातें सुन रही है इससे पहले आपने कभी सुना, या फिर आपको पता है 10 डेज की क्या इंपॉर्टेंस है, जिलहज्जा के 10 डेज की, इला माशाअल्लाह कि कुछ लोग हो सकता है कि भाई जिनके अमल में वो बात है कुछ सालों से, तो वो जवाब दे देंगे। अच्छा अक्सरियत अगर नहीं जवाब देगी तो मेरे लिए तो खैर अफसोस की बात है ना कि इतने साल हमारी जिंदगी के गफलत में गुजर गए। अच्छा देखिए कि रमजान में इंसान क्या करता है, रोजे रखता है, ठीक है, अल्लाह का एक हुक्म मानता है, इसीलिए तो रोजे रखता है ना कि अल्लाह का हुक्म मानता है वो, और इसलिए वो रमजान का महीना अफजल है। अच्छा इसके साथ साथ देखिए उसमें भी देखिए कि हिल्ला माशाल्लाह वहां पर भी सारे मुसलमान रोजा नहीं रखते सारे मुसलमान। तो बताइए जो मुसलमान रमजान के महीने में भी रोजा ना रखे तो महरूम हो गया ना, कितनी फजीलतें अल्लाह ने रमजान के महीने की बताई है, उसमें तो महरूम हो गया बेचारा। मगर देखिए यहाँ पर जिलहज्जा के 10 दिन ज्यादा अफजल है, क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो बंदा इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाता है वो रोजा रखता है, एंड नंबर 2 हज अदा करता है। जिंदगी में कभी एक बार अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको तौफीक दी तो अल्लाह सुब्हाना ताला के इस हुक्म को पूरा करता है, लेकिन हज के महीने में ही करता है ना, नहीं ये कहना चाह रही, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद जो है वो सदक़े में जो है लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हाँ, नफली सदका भी अदा करते हैं, उनका फर्ज सदका भी अदा करते हैं। देखिए सदक़े 2 तरीके के होते हैं, इन डिटेल हम आगे इस पर पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दोनों जो है वो सदक़े खैरात देता है, नमाज की बहुत ज्यादा पाबंदी करता है। देखिए रमजान में बोलेंगे अरे उसमें भी तो पाबंदी करते, उसमें भी कुछ लोग कोताही करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को ये 10 दिन की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है वो नमाज की बहुत पाबंदी करते हैं। यकीन जानिए आप इस चीज को इंशाल्लाह आफ्टर 2-3 डेज जब भी अल्लाह के हुक्म से ये 10 दिन जब आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। तहज्जुद भी आप पढ़ रही हैं, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आप इशराक भी अदा कर रही हैं, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है, ठीक है। ओके देन उसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट अमल जो इस महीने में होता है दैट इज कुर्बानी, वेरी इंपॉर्टेंट अमल ना कुर्बानी का, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए कि कुछ हुक्म या नेकियां जो है वो टाइम बाउंड होती हैं, और कुछ नेकियां जो होती है ना वो प्लेस एंड टाइम बाउंड दोनों होती है। दैट मीन्स
کہ جیسے سمجھے کہ قربانی اٹس اے ٹائم باؤنڈ. آپ دیکھیں کہ ایک وقت پر ہی یعنی ذی الحجہ کی جو ہماری 10 11 12 تاریخ ہوتی ہے، صرف آپ ان دنوں میں جو بھی جانور اللہ کے حکم سے قربان کریں گی وہی آپ کا قربانی میں شمار کیا جائے گا. دیٹ مینس کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک لمٹ ہے، ایک وقت میں آپ کر سکتے ہو، لیکن پلیس باؤنڈ نہیں ہے. پلیس ایسا نہیں ہے کہ بھائی پرٹیکولر جگہ پہ جا کے ہی آپ کو قربانی کرنی ہے، ادروائز آپ نہیں کر سکتے ہو. یقین کریے اس پر تو اللہ کے لیے شکر نکلتا ہے، کیونکہ پہلے کی امت جو تھی ان کا حال یہ تھا، یعنی کہ انشاءاللہ آپ جب قرآن کو پڑھو گے سمجھو گے کہ پہلے کے لوگوں کا یہ تھا کہ ایک پرٹیکولر جگہ پر اگر آپ کو اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کرنی ہے تو آپ پرٹیکولر جگہ پر جاؤ گے، وہاں پر قربانی پیش کرو گے، یعنی جو بھی آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے آپ اس کو پیش کرو گے، دین امیڈیٹلی اس کا ریزلٹ بھی آ جاتا تھا. اور وہ کیسے کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے جو ہے وہ ایک آگ آتی تھی، اور جس شخص کی جس اللہ کے بندے کی قربانی اس کو قبول کرنی ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ آگ اس کو لے جاتی جو بھی وہ اللہ کے لیے پیش کرتا. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ اس واقعی اس کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا تو نے. آج دیکھیے کہ ہم میں سے الحمدللہ جو لوگ بھی ذی الحجہ میں یا عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ قربانی پیش کرتے ہوئیں گے، کسی کو نہیں پتا، رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ قبول کی گئی یا نہیں کی گئی. شکر نکلتا ہے واقعی میرا اس بات پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے. نہیں تو یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ظاہر کر دیتے تو میں سمجھتی ہوں ہر بندہ دوسرے بندے کی نظر میں جو ہے وہ شرمندہ ہوتا پھرتا اور اپنے آپ میں بڑائی بیان کرتا پھرتا. دیکھو دیکھو میری قربانی قبول ہوئی، تمہاری نہیں ہوئی، تمہاری ہوئی میری نہیں ہوئی، یعنی کتنے فتنے ہو جاتے ہیں اگر انسان غور کرے ذرا اس پر. تو پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک اب دیکھیں، لیکن یہ جو حج ہے، حج کے لیے ہمیں ایک ٹائم باؤنڈ بھی چاہیے، ایک پلیس باؤنڈ بھی ہے. آپ حج جو ہے وہ صرف حج کے مہینے میں کر سکتی ہیں، اینڈ صرف اور صرف آپ جو ہے وہ مکہ جا کر بیت اللہ میں جا کر جو ہے وہ مکہ جا کر ہی جو ہے وہ آپ حج کے ارکان کو پیش کر سکتی ہیں، حج کے ارکان کو کر سکتی ہیں، ادروائز نہیں. فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی سوچے اوہو شوال کے مہینے میں میرا دل کر رہا ہے بھائی میں حج کر کے آؤں، تو کیا آپ کر پائیں گی؟ نہیں. دیٹ مینس کہ حج کے لیے ایک ٹائم باؤنڈ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ صرف حج کر سکتی ہیں، اور ایک پلیس باؤنڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھیے کہ اسی طریقے سے دیکھیے کہ پورا سال دیکھیے کہ آپ اگر ذبح کر کے جانور جو ہے وہ آپ ذبح کر کے آپ گوشت کھاتے رہیں، لیکن اس کو کبھی بھی قربانی کی فضیلت نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں. دیٹ مینس کہ اگر سمجھے کہ آپ نے جو ہے وہ بکرا ذبح کیا، اس کے گوشت کھایا، آپ نے دعوتیں اڑائی یا کچھ بھی کیے، لیکن وہ آپ نے جو ذبح کیا ہے نا وہ آپ قربانی نہیں بول سکتے اس کو، ہے نا، کبھی بھی قربانی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ قربانی کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف ذی الحجہ کی 10 11 12 جو ہے وہ تاریخ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایون آپ 13 14 15 ذی الحجہ کی تاریخ کو بھی اگر آپ جانور جو ہے وہ ذبح کرتی ہیں، قربانی میں شمار نہیں ہوگا وہ. ایسے تو آپ کھائیے، کوئی منامت نہیں ہے، لیکن قربانی میں وہ بالکل بھی شمار نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے، چلیں بھائی جب قربانی کی بات نکلی ہے تو چلیں ذرا ہم جو ہے وہ قربانی کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دا ورڈ قربانی. آج کسی سے آپ پوچھے تو وہ قربانی جو بقرعید میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، دین گوشت بھی اور سب کچھ اس کا کھا جاتے ہیں، بس چلے انسان کا تو کھال بھی کھا جائے، اس کے سب کچھ، اس کی سیری بھی، پائے بھی، اس کا دماغ بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہے نا، سب کچھ کھا جاتے ہیں. چلیے آج انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں اور آنے والے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کو اس کو فیل کریں گے انشاءاللہ، اور اس طریقے سے اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے دا ورڈ قربانی اٹس کم فرام قاف را با. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ قاف را با، قرب سے نکلا ہے. یہ قربانی کہاں سے نکلا ہے؟ قرب. اب دیکھیے آپ اس کو قرب مت بولیے گا، آپ اس کو جو ہے وہ قاف کو قاف ہی بولیے، آپ اس کو کاف مت بولیے گا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ تھوڑی سی عربی سے اگر واقفیت رکھتے ہیں نا تو دے نو کہ اگر ہم قاف کو کاف پروناؤنس کرتے ہیں نا تو قرب جو ہے وہ کرب بن جاتا ہے نا. جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ لکھ کر بتاتی ہوں، قرب
قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، قرب کا مطلب اوکے. دین کاف را با سے اگر آپ لیتی ہے تو قرب، قرب کا مطلب ہوتا ہے غم، پریشانی، دکھ. دیکھیے ذرا ہم تو بھائی اس کو بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے. او میرے گھر میں قربانی ہے، قربانی کیا ہے بھائی تمہارے گھر میں قربانی ہے کیا قربانی ہے؟ تو بی کیئرفل، بی کیئرفل. اتنے خوبصورت کلام کا جو انسان صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو بالکل معنی جو ہے اس کا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں. تو قرب، یہ کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھائی ہم قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو قربانی کا مقصد، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے. بھئی آج اگر آپ کسی سے پوچھو تو شاید وہ یہی جواب دے گا کہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت کھائے. اب تک تو آپ بولیں گے ہاں بھائی ہمیں تو یہی پتا تھا، یا چلو بھائی اس سے بڑھ کر ایک چیز اگر پتا ہوگی تو اب تک یہ پتا تھا کہ مطلب ہاں گوشت کھانے کے لیے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ نے جو ہے امت محمدیہ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے ناطے، ہے نا. اچھا دیکھیے ہمیں جو ہے وہ 2 عیدین کا حکم دیا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عید منانے کا حکم دیا ہے. اور دیکھیے کہ کوئی بھی دن ان دین اسلام، جب ہم کوئی دن کوئی ڈے مناتے ہیں نا تو اس کا کچھ نہ کچھ نا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے نا. کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ہسٹوریکل مطلب کچھ نہ کچھ اس کا ریزن ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے کہ عید الضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہی کہو گے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اینڈ ان کی فیملی جو ہے، اینڈ ہز فیملی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی، یہی ہم کو جو ہے وہ اس کے پیچھے کا ریزن ملتا ہے نا. تو دیکھیے کہ دین میں کوئی بھی ڈے منانے کے لیے نا آپ کو اس کے پیچھے کی وجوہات، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی دین کا نام لے کر اور اس میں اگر ڈیز مناتا ہے نا تو اس کے پیچھے کی ہسٹوری آپ پوچھیے. اوکے ہسٹری جو بھی ہے اس کو پوچھیے کیا وجوہات ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے پیچھے ہمیں ابراہیم علیہ السلام ان کی فیملی کا جو ہے وہ ریزن ملتا ہے. دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے یہ دن مناتے ہیں. اچھا چلیے اب ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ ہمارا جو ٹاپک تھا یہ کہ اللہ کو جو یہ 10 دن، بس اللہ کے پسندیدہ 10 دن یا اللہ کے محبوب 10 دن، تو اس میں جو ہے یعنی کہ ذی الحجہ دیکھیے کہ ہجری سال کا جو ہے وہ لاسٹ مہینہ ہے. اچھا دیکھیے لاسٹ مہینے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے، اوہو مطلب نیکسٹ منتھ دیر از اے نیو ایئر، ہے نا. یس ڈیفینیٹلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے محرم الحرام جو ہے وہ ہجری سال کے حساب سے جو ہے ہمارا فرسٹ مہینہ ہوتا ہے محرم الحرام، اور جو ہمارا ذی الحجہ ہے یہ ہجری سال کے حساب سے لاسٹ مہینہ ہوتا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بہت کوتاہیاں ہیں کہ اگر ان سے یعنی مہینے پوچھے جائیں تو وہ صحیح سے مہینے بھی جو ہے وہ بتا نہیں پائے گا. کوشش کریں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. تو یاد رکھیے کوئی بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے چلے. اچھا دیکھیے کہ جیسے کہ بار بار میں آپ کو ایک ریمائنڈر دیتے رہوں گی کہ اس میں جو نیکیاں کمانے کا خوبصورت موقع ہوتا ہے نا، جس کو مل جائے نا اس کے لیے یقین کریے کہ زندگی کے وہ بہترین دنوں میں شامل ہو جائے گا. یقین کریے اور آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے زندگی رکھی آپ کی میری، یہ 10 دن اگر ہماری زندگی کے ہمیں مل گئے، اس میں آپ جو نیکیاں کمائیں گے نا، خوبصورت موقع آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موقع ہوگا. جس طریقے سے دیکھیے کہ رمضان کی 10 راتیں جو آخری جو راتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بار میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا، تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نیکیوں میں مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ تیز کر سکتے ہیں، مزید اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں میں بڑھا سکتے ہیں. اچھا تو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں وہ ہمارا پوائنٹ ہے نا، کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو دیکھیے کہ اکثر مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن واقعی دیکھیے جب رمضان گزرنے کے بعد واقعی دل میں خیال آتا ہے نا کہ ہائے ہم نے بہت اچھے سے رمضان نہیں گزارا،
हाय बिल्कुल हमारा रमजान ऐसे ही चला गया, तो देखिए कि यकीन करिए कि जिन लोगों के दिल में ये ख्याल आता है ना, तो उन लोगों के बारे में तो देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 10 दिन दिए हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है ना वो तुम्हारे रमजान के महीने अच्छे से नहीं गए हैं, तो लो मैंने ये 10 दिन तुम्हें दिया, इसमें तुम मजीद और एक्स्ट्रा 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 नेकियां करके अपने आप को दोबारा नेकियों के काबिल बना लो। यकीन करिए, आप यकीन करिए कि जो लोग बिल्कुल रमजानी मुसलमान होते ना, सीजनल मुसलमान, रमजान आया तो भाई चलो हम अच्छे मुसलमान बन जाते हैं, देन उसके बाद बीच में कितना गैप हो जाता है, 11 महीना भाई, जबकि रमजान का महीना उन्हें क्यों दिया जाता है, वो ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके से तुमने ये रमजान का महीना जो है वो गुजारा है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है कि बाकी के 11 महीने तुम्हें इस तरीके से गुजारने हैं। लेकिन वो बिल्कुल रमजान के साथ साथ सारा तकवा और सब कुछ जो है वो इंसान जो है वो मुसलमान जो है लपेट लुपाट कर रख देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कोई बात नहीं, लो मैं तुम्हें मजीद जो है यानी कि नेकी जो है कमाने का और मौका देता हूँ। तो देखिए कि इस महीने में आपको पता है कि सबसे पहली बात कि इस महीने में जो है एक फर्ज इबादत एंड दैट इज अल हज अदा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी नो ऑल दिस, है ना। अच्छा, अब देखिए कि इसका जो पहला अशरा है, अशरा मीन्स 10 डेज, ओके। अब पहला अशरा दैट मीन्स जो पहले के 10 दिन होते हैं ना, देखिए अजर और सवाब के लिहाज से ना बहुत बरकत वाला है, यकीन करिए बहुत बरकत वाला है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए और सहाबा के अमाल में से अगर हम देखें ना, तो इंशाल्लाह कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि इन 10 दिनों में, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, जब से ये बोले जा रही हैं बहुत सवाब है बहुत सवाब है, बताएं तो करें क्या, सवाल आ रहा है आप लोग के जहन में किसी के, करें क्या, वो तो बता दे। तो ठीक है चलिए बताते हैं आपको करना क्या है, अपनी मर्जी से कुछ ना करें आप प्लीज, ठीक है। करें क्या फिर, तो वो अमल करें जो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में देखे गए हैं, और उसमें जो है उसमें कुछ बातें हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें सबसे पहली चीज जो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे एंड दैट इज तकबीरात, कसरत से। नंबर 1 अगर आप लिखना चाहें कि आप क्या काम करें, तो नंबर 1 काम आप करें तकबीरात करें, तकबीरात कसरत से पढ़ें। क्यों पता है आपको, तकबीरात जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसकी वजह से आपको अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाएगी, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और किस तरीके से वो भी हम देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए इस दिन देखिए कि हदीस की रोशनी में, यानी ये जो 10 दिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में जो है वो बाकी दिन, यानी कि जैसे मैंने आपको हदीस बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इस दिन की जो नेकियां, इस 10 दिनों की जो नेकियां हैं वो बहुत ज्यादा अफजल है ना। बाकी अगर दिनों में हम करते हैं उससे ज्यादा इस 10 दिन की नेकियां अफजल है, सिवाय जो अपने जान और माल अल्लाह के राह में जो है वो लेकर निकले लेकिन बच कर ना आ सके, ठीक है। ये बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है हदीस जो का खुलासा है जो यहाँ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाई है। देखिए असल बात जो है, हम करें क्या काम करें, तो हमारे लिए करने के काम क्या हैं, चलिए करने के काम लिखिए कि इसके आने से पहले, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 दिन बाकी है, इन केस अगर ये ज़िलक़अदा जो है 29 का महीना हुआ तो समझे हमारे पास जो है वो 1 दिन बाकी है, अगर 30 का महीना हो तो हमारे पास 2 दिन बाकी है। तो सबसे पहली बात कि इसकी तैयारी करें। मैं आपको शुरू में ही मैंने बताया कि देखिए जो काम यानी कि तैयारी के साथ करते हैं ना, तो वो दूसरे कामों से बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे, कौन से काम जो बगैर तैयारी किए जाते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे लोग जो है, हम घरेलू औरतें हैं, हमें पता है कि जो काम हम तैयारी के साथ करते हैं वो काम हम बगैर तैयारी से नहीं कर सकते, यानी इतना प्रॉपर नहीं होता है जितना कि हम तैयारी के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए, और देखिए कि हदीस में आता है कि जो अमल उसको भी, यानी हदीस में जो अमाल है उसको भी इंशाल्लाह हम देखते हुए चलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए, इसमें देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट अमल जो है हज का है। अब क्या करें, अब जो हज पे नहीं जा रहे वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए घर में, नहीं, ठीक है। जिलहज्जा का महीना है और सबसे जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अमल जो है वो हज का है, तो जो कर सके या जिनके ऊपर वाजिब है वो करे, यानी कि एक
اگر کسی نے کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک فرض عمل جو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم تھا اس نے ادا کر دیا، کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ زندگی میں ایک بار تو وہ جو ہے حج جو ہے وہ ادا کرے۔ اب جو حج پر نہ جا سکے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چند باتیں سن کر آپ کو واقعی اللہ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم تو سوچتے تھے بھائی حج کا مہینہ حج والوں کے لیے، باقی سارے تو نکمے ہیں بھائی، کچھ نہیں کر سکتے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ میں گلٹ نہ فیل کریں، بلکہ جو حج پہ نہ جا سکیں تو ان کے لیے بہت اچھے اچھے مواقع اللہ نے رکھے ہیں۔ دیکھیے کہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں نیکی کرنے کا ایک موقع اگر چلا جائے نا تو دوسرے موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں کرنے والے کام چلیے دیکھتے ہیں ون بائی ون انشاءاللہ۔ اوکے، نمبر 1 کہ چاند دیکھ کر سب سے پہلے جو ہے آپ کو نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ بولو گے ہمیں تو یاد نہیں، کیا کرے؟ کوئی بات نہیں، آپ کے گھر میں کتاب ہوگی، آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ ایسا تھوڑی بھائی کہ چندہ ماما ناراض ہو جائیں گے، نہیں نہیں بابا تم نے کیوں مجھے دیکھ کر جو دعا پڑھی، ایسا نو نو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس لکھا ہوگا کہیں پر، کوئی بات نہیں۔ اکثریت دیکھو نہیں یاد ہوتی لوگوں کو، کیوں؟ اور ریزن کہ عمل میں نہیں، کبھی ہم نے سال میں ایک دفعہ رمضان کا چاند دیکھا اور اسی ٹائم کوئی ایوری منتھ چاند دیکھتا ہے کیا؟ تو سال میں ایک دفعہ کوئی دعا پڑھی جائے گی تو کیسے یاد ہوگی آپ کو، ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، الفاظ جو ہے وہ نئے چاند کے کچھ اس طریقے سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کتنے خوبصورت دعا ہے، پتہ ہے؟ اور دیکھیے کہ اس کو رسمی طور پر مت پڑھیے، اوہ چلو وہی کتاب نکالو جلدی سے نیا چاند دیکھ لیا، نیا اس کو جو پڑھ لیتے۔ یقین کریے عقیدے سے سمجھ کر پورا بلیو کے ساتھ اگر آپ نے اس دعا کو پڑھے نا تو ڈیفینیٹلی اس کی فضیلت یا پھر اس کا بینیفٹ ضرور بضرور آپ کو ملے گا۔ اینڈ واٹس ٹرانسلیشن کہ اے اللہ، یعنی اے اللہ یہ جو چاند ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم پر امن والا بنا، ایمان کے ساتھ ایمان والا بنا، سلامتی والا بنا۔ اور چاند سے بول رہے ہیں کہ اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ بولو گے بھائی ہمیں چاند کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ تو دیکھیے کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ آپ اس چیز کا اقرار کر رہی ہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں نہ ستاروں کو پوجتی ہوں، نہ میں چاند کو پوجتی ہوں، نہ میں سورج کو پوجتی ہوں۔ تو یہ اقرار ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کو میں نے کہا نا رسمی طور پر مت پڑھیے، رو کر گڑ گڑا کر اس کو پڑھیے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ جو ہے یعنی کہ آنے والا جو آپ کا سال ہے یا کمنگ منتھ، جو ایچ اینڈ ایوری منتھ میں دیکھیے کہ چاند الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل شعور کے ساتھ پڑھ لیں، آپ ایمان مانگ رہے ہیں اللہ سے، امن اور سکون، پیس مانگ رہے ہیں، سلامتی مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلمہ اس کے اندر، آپ کلمے کا اقرار کر رہی ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کر رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ ابھی جو آپ چاند دیکھیں گی اللہ کے حکم سے، تو آپ جو کیا کریں گی اس دعا کو پڑھیں گے شعور کے ساتھ، یاد کر لیں، اس کی میننگ کو یاد کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ سارے لوگ، بولیے ذرا، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی نہیں ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی ہے، چاند نہیں دکھا، پھر کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، جب بھی آپ چاند دیکھیں نا فرسٹ ٹائم، اوکے، چاہے وہ 2 دن کے بعد ہو، 3 دن کے بعد ہو، 4 دن کے بعد، کبھی کبھی تو بالکل آخری مہینے میں نظر آتا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، جب پڑھ لیں آپ، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا ٹائم باؤنڈ تھوڑی نہیں بھائی جو ہے بالکل۔ ہاں یہ ہے ٹھیک ہے کہ بالکل شروع کا چاند دیکھ کر جو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نہ دکھے پہلے دوسرے تیسرے دن، دین آپ کو جب آپ کی نظر پڑ جائے وہ اس مہینے کے پہلے چاند پر، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، شعور کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ناؤ نمبر 2 کرنے کا جو دوسرا کام ہے وہ کیا کریں گے؟ دیٹ از ذکر الہی۔ بہت خوبصورت ورڈ، ذکر الہی۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ذکر کا تصور دیکھیے کہ ورڈ آتے ہیں ہمارے تصور میں، کیا آتا ہے؟ او بھائی تسبیح لے لو، دانے سرکاؤ، جائے نماز سے بیٹھ کے نا، یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں،
دیکھیے کہ یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے. اور ذکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یقین کریے عبادت کی روح ہے. آپ شاید بار بار مجھ سے یہ ورڈ سنیں گے، روح. اینڈ واٹس دی میننگ آف روح؟ اصل. عبادت کی اصل کو آپ کب پہنچیں گی؟ جب واقعی آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جائے نماز بچھائیں، تسبیح لے، دانے سرکائیں اور آپ بھائی مینٹلی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی ہے، فزیکلی جائے نماز پہ بیٹھی. یہ بالکل مطلب نہیں اس کا. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر دیکھیں کہ اس میں اللہ کو ہم نے یاد ہی نہ کیا اور نہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے کیا پڑھا اس میں، تو آپ کی جو نماز ہے وہ بے روح رہے گی. آپ کی نماز میں کبھی روح آ ہی نہیں سکتی ہے، بالکل بھی نہیں. یعنی اس کی جو یعنی کہ امپورٹنس آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یا اس کے جو فائدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچنے تھے وہ نہیں پہنچیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے ساتھ ساتھ برے کام بھی کر رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی کیسا نمازی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کی روح کو وہ پایا نہیں ہے. اس کی نماز اس درجے کی نہیں ہے کہ اپنی نماز میں اللہ کا ذکر کرے. وہ کھڑا تو جائے نماز پہ، لیکن نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اس کا ذہن پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہا ہے. اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. اوکے، ذکر دیکھیے کہ 2-3 معنی میں لیا جاتا ہے، یاد کرنا یا پھر آپ سمجھیے کہ کسی کو نصیحت کرنا. اوکے، لیکن یہاں پہ بات جو ہے یاد کی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ان دا سینس کہ آپ اللہ کو یاد کریں. اچھا، یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کہ آپ میں سے کوئی ہے، چلو بھائی یہاں کوئی علینا نام کی ہے، میں کہہ رہی کہ او ہو علینا میں تمہیں یاد کر رہی تھی، تو علینا دیٹ مینس کیا میں علینا کے نام کی مالا جپ رہی تھی، میں تسبیح لے کے اس کا نام لے رہی تھی؟ نہیں نا، بس ایسے خیال آ گیا. تو دیکھیے کہ ذکر الہی کثرت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایچ اینڈ ایوری ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے دل اور دماغ سے نکلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے کہ ذکر کی کثرت سے آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا آپ کو؟ چلیے بتا دیں جلدی سے، دیکھتے ہیں کیا ملے گا. بتائیں جلدی جلدی فٹافٹ، کیا ملے گا ذکر سے، کثرت سے اگر ہم ذکر کریں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اللہ ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھیے کہ سب سے بڑی چیز ہمیں یس ڈیفینیٹلی سب سے بڑی چیز ہمیں جو ہے ہاں ویری گڈ، اللہ کا تقوی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. یقین کریے آپ کہ یہ جو ہے ایک سائیکو ہے انسان کی، کہ جو وہ چیز سنتا ہے نا، اور اگر وہ بہت کیئرفلی سنتا ہے نا، تو 24 گھنٹے تک اس کے دل اور دماغ پر اس کا اثر رہتا ہے. آپ اس کو سرچ کر لے چاہیے تو دیکھیے کہ جب ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یہ پاسبلٹی ہے نہیں کہ کوئی اور چیز ہمارے دل اور دماغ میں آئے نا. ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جیسے کہ سورہ رعد میں اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. آج دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ سکون، بھائی میں ذرا کہیں گھوم پھر کر آ جاؤں تو میرے دل کو اطمینان مل جائے، پھر میں ذرا یہ کام کر لوں، بازار گھوم کے آ جاؤں، شاپنگ کر کے آ جاؤں، کھانا پکا لوں، ناچ لوں، گا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں تو میرے دل کو سکون مل جائے. ملتا کچھ نہیں پھر بھی. کیوں؟ کیونکہ بھائی دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، سکون تو اپنے پاس رکھا ہے. تو ذکر الہی سے آپ کو اور ایک فائدہ کیا ہوگا؟ سکون آپ کو بہت ملے گا، اطمینان قلب آپ کو ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ خبردار ہو جاؤ، کہ اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے، کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد ہمارے ذہن میں رہتی ہے. ایک بات سوچیے آپ، یہ کیا میری زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ مجھے اللہ کی یاد نہ آئے؟ استغفر اللہ. دعا کریے کہ کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ اللہ کی یاد کے بغیر مجھے ایک لمحہ بھی گزارنا پڑے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیے جہنمی جو جائیں گے اللہ کے حکم سے، لیکن ان کو تو بڑی حسرت ہوگی، کاش میں یہ کر لیتا تو جہنم میں نہیں آتا، کاش میں وہ کر لیتا تو جہنم میں نہیں آتا. یہ آپ کو پتہ ہے جنتی بھی حسرت کریں گے. میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث سنی تو مجھے بڑا سرپرائزنگ لگا. بھائی جنتی کو کیا حسرت کرنے کی ضرورت ہے؟ جنتی یہ حسرت کرے گا
کہ میری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جنت مجھے دی ہے، کاش میں اللہ کی یاد کے بغیر ایک لمحہ بھی دنیا میں نہ گزارتا، یہ حسرت اس کو ہوگی۔ سوچیے ذرا، کیوں اتنی غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائی۔ ابھی ہم زندہ ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارا جسم ہم استعمال کر رہے ہیں، ہماری زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس حسرت کرنے والوں میں شامل نہ کریں، کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا بہت قیمتی ہے۔ اب دیکھیے، عام طور پر ایک بات بتائیں، ذکر کی بات چل رہی تو ایک ذرا میں بات آپ کو بتاؤں، اکثر انسان کو جو ہے دیکھیے اللہ کا یاد آتا ہے، کب؟ جب غم ہو، اس کو دکھ ہو، پریشانی ہو، یا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یا مسجد میں جا رہا ہے، یا وہ اس کو کوئی نیکی کا موقع مل گیا، یا نماز کے وقت، یعنی کامن لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ان وقتوں میں انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن پتہ ہے آپ کو بندے مومن کیسا ہوتا ہے؟ بندے مومن کو دیکھیے کہ اللہ ہر وقت یاد رہتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ٹائم۔ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کہ واٹس دی ریزن، کیا ہو گیا میرا ایمان کا لیول اتنا ڈم ہو گیا ہے، اتنا ڈیم ہو گیا ہے، اتنا کم ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں آ رہے، کہاں میں دنیا میں فری جا رہی ہوں اتنا۔ دیکھیے کہ بندے مومن ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، دل میں ذکر اگر نہ بھی ہو نا، دل میں ذکر کرتے 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 زبان سے اس کے ذکر ہونے لگتا ہے۔ یقین کریے کہ آپ اس کو عمل میں کر کے دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں یہ چیز عمل میں ہے کہ جس وقت یعنی ہم کچھ اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آن دیٹ ٹائم یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ دل میرا جو ہے ذکر اذکار کر رہا ہے، یعنی ہر وقت میں کیا ہوتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کسی وقت بھی اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑتی۔ ایون میں اگر کچن میں بھی کام کر رہی ہوں نا، تو کچن کی جسٹ بازو میں ہی میری واشنگ مشین رکھی ہے، یا پھر میں ایک سپورٹ رکھتی، دین اس کے اوپر قرآن، تھوڑا سا میں نے اگر یہاں پیاز کاٹ کے پیاز میری براؤن ہو رہی ہے نا، اتنے ٹائم میں کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھ لیتی ہوں۔ اتنا مطلب میں کہوں گی یہ عادت خراب ہے میری ہے کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں آپ کو بتا رہی۔ دیکھیے اتنا لمحہ بھی میں، چاہے میری اسٹڈی ہو کہ مجھے اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھانا ہے، یا پھر مجھے کسی کو کچھ بتانا ہے نا، تو وہ بک میرے کچن میں میرے پاس رہتی ہے، میں 1-2 منٹ بھی ویسٹ کرنے کو تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ ایون راستے میں بھی چلتے رہتی ہوں نا، تو کچھ مجھے سننا ہے، کچھ مجھے کسی کو بتانا ہے، یا پھر جو فری ٹائم ہے، ہاں بھائی کسی کا کال ہے، کچھ ایسا، اپنے آپ کو ایسے بیزی رکھیں۔ انشاءاللہ نیگیٹو سوچ سے آپ بچیں گی، انشاءاللہ بری باتوں سے آپ بچیں گی، لوگوں کے تانوں سے بچیں گی، لوگوں کی جو ہے وہ غلط خیالات آپ کے دل میں آنے سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو جب بندے مومن کی دیکھیے زبان پہ ذکر آتا ہے تو پھر بس بڑائی اللہ کی، اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، پھر کبھی دیکھیے کہ اس کو اپنا اگر کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے تو استغفر اللہ کہہ لیتا ہے، کبھی دیکھیے کہ کسی چیز سے بچنے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیتا ہے۔ دیٹ مینس ہر وقت ذکر کی ڈوریوں میں اپنے آپ کو باندھا رہتا ہے، بالکل ہمیشہ، اور کبھی اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دیتا ہے۔ اب اپنے آپ کو جانچ لیں، آپ کیا میرا حال ایسا ہے؟ یا پھر مجھے ذرا سا مجھے 5-10 منٹ ملتا ہے تو بھائی میرا وہ مووی کا وہ سین چھوٹ گیا تھا، چلو بھائی جلدی سے میں اس کو کور کر لوں، وہ سیریل کا وہ تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا اس کو کور کر لوں، یہ آپ کا حال ہے؟ یا پھر آج تو یقین کریے لوگ ہنستے ہیں مجھ پر، ناؤ اے ڈے آئی ڈونٹ نو کہ کون سی مووی چل رہی ہے اور کون سا سیریل چل رہا ہے، میں تو بالکل ان سب معاملے میں تو بالکل نہیں، مجھ سے کوئی پوچھے آج کے بھائی فیمس ایکٹریس اینڈ ایکٹر کون ہے تو میں تو وہ بھی نہیں بتا پاؤں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں اپنے آپ میں کوئی گلٹ فیل نہیں کرتی ہوں، یا لوگوں کے سامنے بولوں کہ بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہو مجھے پتا نہیں، میں تو گھر سے کہتی ہوں اس کے سامنے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، جاؤ۔ پھر دیکھیے کہ اپنے آپ کو ویسٹ مت کریے بالکل بھی، کہیں پر بھی، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے کہ دیکھیے کہ آج مسلمانوں نے کیا کیا، آج مسلمان کیا کرتے ہیں، اکثر یہ تھا، میں سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں، کہ ذکر کو انہوں نے ایک روایتی طریقہ بنا لیا ہے کہ نہیں؟ کتنی سچائی ہے اس بات میں، دیکھیے ہاں ذکر کرنا ہے، یعنی کچھ تو لوگوں نے تو نئے طریقے بنا لیے ذکر کرنے کے، بھائی محفل سجاؤ، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، دعوتیں اڑاؤ، اور پھر باقاعدہ جو ہے ایسا کرو ویسا کرو۔ تو دیکھیے یہ بالکل بھی جو ہے، دیکھیے کہ رسم اور رواج کا، روایتوں کا تو دین میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے تو، اور اصل طریقہ جو ہے آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے صرف یاد رکھیے کہ ذکر الہی کو امپورٹنٹ دیں،
اور کس طریقے سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں ذکر ویسا کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، اپنے طریقے پر ذکر مت کرو، جیسے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس طریقے سے ذکر کرو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان دنوں میں بیسٹ ذکر کی بات چل رہی ہے نا، آپ نماز وغیرہ تو پڑھیں گے، نماز پڑھیں آپ جو ہے وہ 7 ٹائم کی پڑھیں، 5 ٹائم کی پڑھیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے آپ پڑھیں، لیکن ذکر کے ایک تعلق سے میں آپ کہوں گی کہ سب سے بیسٹ ذکر جو ہے وہ تکبیرات ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ تکبیرات ہے۔ اچھا، ویسے تو روایتوں میں بہت ساری تکبیرات آتی ہیں، کچھ چند الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کے اوپر چوائس ہے آپ کی کہ آپ جو چاہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ہے تکبیر کی یہ جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک کام کریں آپ بھی میرے پیچھے پڑھ لیں، چلے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیں ایک تو یہ تکبیر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کچھ الگ الفاظ میں اور ایک تکبیر ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک یہ ہے تکبیر، اور ایک ہے جو بہت خوبصورت تکبیر ہے، اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کون سی ہے؟ تیسری اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ 3 تکبیرات آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ کی چوائس ہے، تینوں میں سے آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اس کو دیکھیں کہ کثرت سے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے مومن، بہت خوبصورت حدیث سے سنیے گا کہ اس کے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں مفہوم اس کا، کہ جب بندے مومن کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، بلکہ وہ میدان عرفات میں جب وہ دیکھتا ہے نا اتنی کثرت لوگوں کی جو حج کرنے جاتے ہیں نا، ان کو جب دیکھتا ہے کہ اتنے یہ لوگ جو ہے یعنی کہ جب وہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، جب وہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا تو یہ اپنے سر کو خاک میں ڈالتا ہے، کون؟ شیطان، اتنا غصہ آتا ہے اس کو، اور وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک سجدے کا انکار کیا تو مجھے جو ہے اتنی سزا مل رہی ہے، اور اس کے یعنی کہ اللہ کے بندوں کو میں نے اتنا بہکایا، اتنے اس سے گناہ کروائے، اور یہ کیا ہوا؟ آج کے دن یہ سب ان گناہوں سے پاک ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے دیکھیے۔ اور ہمیں تو غصہ دلانا ہے کس کو؟ شیطان کو، اور ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، شیطان بہت غصہ والا ہو جاتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے کثرت سے بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر اذکار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کہ آپ بولو گے اوہو مطلب شیطان وہاں عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، مطلب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ وہاں ہوتا ہے لیکن اس کے چیلے پیلے سارے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے سارے ساتھیوں کو ناراض کرنا ہے، تو کوشش کریں بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر دیکھیں کہ جب عید کا دن آئے نا تو یہ تکبیرات بہت زیادہ جو ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے نا، جیسے کہ مسجد کی طرف لوگ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو سوچیں کہ کتنا خوبصورت ایک ماحول سا ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے کہ اللہ کی بڑائی میں واقعی بہت سکون ہے، اللہ کی بڑائی میں انسان کو ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ تکبیرات کیوں پڑھے؟ کیوں پڑھیں ہم؟ کیا کوئی یہ رسم ہے اس لیے پڑھیں؟ ایک بات یاد رکھیے، دین اسلام میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ نہ کوئی رسم و رواج کے طور پہ پڑھا جاتا ہے یا نہ رسم و رواج کے طور پہ کیا جاتا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ دیکھیے تکبیرات پڑھنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔
एंड व्हाट ए पर्पस, क्या मकसद है उसका? उसका मकसद ये है कि अल्लाह की बड़ाई बयान हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये अल्लाह की बड़ाई बयान करना मकसूद है तकबीरात पढ़ना। और यकीन करिए, देखिए इसको जरा अमल में लाने की कोशिश करें। अब जो बात मैं आपको बताने लगी, देखिए अगर हम शऊर के साथ अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, तो दिल असल में ना यकीन करिए कि बहुत ही यानी कि बंदा हिल जाता है इस बात से। और देखिए कि किस तरीके से, यानी कि नमाज में अल्लाहु अकबर तकबीर, और उसके बाद नमाज के बाद जो है वो अल्लाहु अकबर कहता है। इसी तरीके से हर वक्त ये बात उसको एहसास दिलाती है, इस बात, ये तकबीरात उसको एहसास दिलाती है कि यस डेफिनेटली अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और पता है आपको कि अक्सर लोग देखिए कि अल्लाहु अकबर कह तो देते हैं, उसके बावजूद उनके दिल में जो है वो अल्लाह की बड़ाई नहीं आती। व्हाट सीरीज है? पता है आपको इसकी वजह क्या है? आज इंसान मुसलमान अल्लाहु अकबर तो कहता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में बड़ाई इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो इन्नी असगर नहीं समझता है अपने आप को कि मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़ी जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की, सबसे छोटी जात कौन है? मैं हूँ। ये नहीं समझता है, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटा हूँ, ये उसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? मैं और आप अगर समझिए कि इन तकबीरात का फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो क्या होना चाहिए? तो जब भी आप कहें अल्लाहु अकबर, तो साथ ही तकब्बुर और फकर से बचने की कोशिश करें। अपने आप को बड़ा न जाने, ये कहें कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि जिक्र जो है वो हमारे दिल के इत्मीनान का एक जरिया होता है। और आपको पता है कि जब किस तरीके से हम करें, अब ये सवाल उठता है कि किस तरीके से तकबीरात करें, कैसे इसको अमल में लाएं। तो ठीक है, सहाबा क्या करते थे देखते हैं। ओके।